بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہیں ارم اقبال چینل پر اور میں ہوں آپ لوگوں کے رائٹر ارم اقبال۔ کیسے ہوں گے آپ؟ یقیناً آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ گرمی کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ زبان ذرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اتنی گرمی پڑ رہی ہے یہاں کا۔ جی میرا تعلق ملتان سے ہے اور ملتان میں تو آگ برس رہی ہے۔ آپ لوگ کون سے شہروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کے شہر میں گرمی کا کیا حال ہے۔ چلیں جی اب شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج کی کہانی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف دورانی حویلی سے متعلق سین ہے اور اس میں صرف آج فیملی اسپیشل ہے۔ واپسی ہوئی ہے 10 سالوں بعد دوراب کی، تو بہت پیارے سین ہے، یقیناً آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ہر سانس تیری خوشبو، رائٹر ارم اقبال۔ اسپیشل فیملی ایپیسوڈ 17۔ حال۔ ایک طویل سفر اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ شہرام نے گاڑی کو دورانی حویلی کے داخلی دروازے پر روکا اور ہارن بجانے لگا۔ صبح کا وقت تھا، شاید ملازم سو رہے تھے، اس لیے کوئی بھی دروازہ کھولنے کے لیے نہ آیا۔ اس سے پہلے کہ شہرام گاڑی سے اتر کر دروازے کی جانب جاتا، چوکیدار آنکھیں ملتا ہوا دروازہ کھولنے کے لیے آیا۔ اس نے دروازہ کھول کر شہرام کو سلام کیا۔ وہ اس کا جواب دیتا ہوا گاڑی سیدھا پورچ کی جانب لے گیا۔ شہرام نے گاڑی سے اترتے ہوئے چوکیدار کو بلا کر ڈگی میں سے الیاس چودھری کو نکالنے کا کہا۔ الیاس کی حالت کافی نازک تھی۔ شہرام نے حویلی میں ڈاکٹر کو بلانے کا کہا اور الیاس چودھری کو بیسمنٹ میں بند کرنے کا حکم دیا۔ چوکیدار اس کو سیدھا پکڑتے ہوئے بیسمنٹ کی جانب لے گیا۔ ریاض خان ان کو دیکھ کر بھاگتا ہوا آیا۔ مجھے یہ گاڑی الیاس کے گندے خون سے صاف چاہیے۔ اگر مجھے گاڑی پر ایک بھی خون کا دھبا نظر آیا تو ریاض خان تمہاری خیر نہیں۔ شہرام اسے دھمکی دیتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وفا اس کے انداز دیکھ کر خوف میں مبتلا تھی۔ اسے شہرام سے ڈر لگ رہا تھا۔ اگر شہرام مڑ کر وفا کی آنکھوں میں ڈر دیکھ لیتا تو الیاس چودھری کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتا، کیونکہ اس کی بیوی کو شہرام کا یہ سلوک پسند نہ آیا تھا۔ دوراب دورانی حویلی کو ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے، کچھ بھی تو نہ بدلا تھا۔ ان کی نظر راہداری کے دوسری جانب بنائے گئے لان پر گئی، جو انہوں نے خود بنایا تھا۔ وہاں پر انہوں نے طرح طرح کے پھول لا کر سجائے تھے۔ وہ باغیچے کو دیکھ رہے تھے جو 10 سالوں بعد بھی اپنی ہریالی کے ساتھ ویسے ہی قائم تھا۔ دوراب کو بہت حیرانی ہوئی کہ ان کے جانے کے بعد اس باغیچے کی دیکھ بھال کس نے کی، کیونکہ جب وہ دورانی حویلی میں تھے تو اس باغیچے کا کوئی بھی خیال نہ رکھتا تھا، یہاں تک کہ مالی بھی کام چوری دکھاتا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھے۔ جب گاڑی کو بریک لگا تب وہ اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر آئے۔ رخسار حویلی کی طرز و آرائش دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ ان سب میں صرف وفا، جس کو حویلی سے کوئی سروکار نہ تھا، اس نے کوئی چیز غور سے نہ دیکھی۔ سبھی گاڑی سے اتر کر دورانی حویلی کے داخلی راستے کی جانب گئے۔ صبح کا وقت تھا۔ سلیمہ اور ضیاب نماز سے فارغ ہو کر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے جب سلیمہ کی نظر داخلی دروازے پر گئی۔ وہ تو جیسے نظر ہٹانا بھول گئی تھی۔ ارے سلیمہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ضیاب نے جب دروازے کی جانب دیکھا تو وہ بھی وہاں سے نظر ہٹانا بھول گئے۔ ضیاب وقت ضائع کیے بغیر بھاگتے ہوئے دوراب کی گلے آ لگے۔ ان کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ بار بار دوراب کے چہرے کو چھو کر دیکھ رہے تھے۔ ارے بھائی صاحب، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ 10 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہاں پر سبھی لوگوں کے دل کی کیفیت ایک جیسی تھی۔ دوراب کو اس طرح بلک بلک کر روتا دیکھ کر وفا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ورنہ گھر سے نکلتے ہوئے اور پورے سفر میں وفا جذبات سے عاری لڑکی بنی ہوئی تھی، مگر ہر بیٹی باپ کے آنسوں کے سامنے کمزور ہو جاتی ہے۔ وفا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شہرام کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ مسلسل وفا کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں وفا کے لیے جتنی پیاسی تھیں، یہ کیفیت تو صرف وہی جانتا تھا۔ وہ اپنے جذبات وفا کو بھی بتانا چاہتا تھا،
تاکہ وہ اسے سمجھے۔ سلیمہ نے آگے بڑھتے ہوئے وفا کو گلے لگایا۔ وہ ان سے اپنائیت سے نہ ملی تھی جس کو سلیمہ نے محسوس کر لیا تھا، مگر وہ وقتی خاموش رہی۔ ارے اب کیا تم لوگ کھڑے کھڑے ہی ساری باتیں کر لو گے؟ بیٹھ جاؤ۔ غم کے ماحول کو کم کرنے کے لیے پرویز درانی بولے، جس کی وجہ سے سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سلیمہ دراب کے ساتھ ایک نئے چہرے کو دیکھ کر حیران تھی۔ سبھی لوگ خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھنے لگے۔ جب وفا کے بیٹھنے کی باری آئی تو صوفہ پر وہی جگہ بچی تھی جہاں پر شہرام بیٹھا ہوا تھا۔ وفا شرمندہ سی کھڑی تھی۔ وہ شہرام کے ساتھ صوفے پر نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، اس لیے کھڑی رہی۔ سبھی کی نظر اس پر پڑی۔ شہرام کو سبھی کا وفا کو اس طرح دیکھنا اچھا نہ لگا، اس لیے تھکاوٹ کا بہانہ کرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ماما، میں اپنے کمرے میں فریش ہونے کے لیے جا رہا ہوں، پلیز اچھا سا ناشتہ بنوا دیں۔ وہ اپنی بات کرتا ہوا وفا کے قریب سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جب شہرام وفا کے قریب سے گزرا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ خود کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ آرام سے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ دریاب کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنے بڑے بھائی کے ساتھ چپک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کی محبت دیکھ کر رخسار نے دل ہی دل میں اس محبت کے قائم رہنے کی دعا کی۔ رخسار اپنے بھائی کی ڈسی ہوئی تھی، اس لیے ایسے لوگ دوسروں کے لیے دعا ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ان کے رشتے میں خود کی محرومیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ پرویز درانی اپنے بڑے بیٹے کو اتنے سالوں بعد حویلی میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے، اس لیے انہوں نے سلیمہ سے کہا کہ آج شاندار ناشتے کا انتظام کرو۔ میرا بیٹا کافی سالوں بعد گھر واپس آیا، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ سلیمہ پرویز درانی کا حکم ملتے ہی فوری کچن کی جانب بڑھ گئی۔ جاؤ دراب، تمہارا کمرہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا تم چھوڑ کر گئے تھے۔ تمہاری کسی بھی چیز کو میں نے ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیا۔ جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ۔ دراب جب اپنے کمرے میں جانے لگے تو رخسار اور وفا بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ ان کے جانے کے بعد پرویز درانی کسی کو فون ملانے لگے۔ سلیمہ بی بی، دراب صاحب کے ساتھ یہ عورت کون ہے اور سائدہ بی بی کہاں ہے؟ سلیمہ کے ساتھ کام کرتی ہوئی ان کی بہت پرانی ملازمہ نے پوچھا۔ یہ سوال تو مجھے بھی پریشان کر رہا ہے۔ میں پوچھنا تو چاہتی تھی مگر ابا جان ناشتے کا حکم جاری کر دیا، اس لیے میرے ذہن سے نکل گیا۔ مجھے بھی یہ سوال بہت تنگ کر رہا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر ہی دراب بھائی سے پوچھ لوں گی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، ابھی سبھی فریش ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آنے والے ہوں گے۔ اور تمہیں شہرام کا تو پتہ ہے کہ بھوکا کتنا کچا ہے۔ میرے بچے کو 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، بیچارے نے کچھ نہیں کھایا۔ سلیمہ نے سبھی کو پسند کا ناشتہ بنا کر ٹیبل پر لگوا دیا تھا۔ سبھی فریش ہو کر کھانے پر آ گئے تھے، مگر شہرام جو سب سے پہلے فریش ہونے گیا تھا ابھی تک واپس نہ آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلیمہ اسے بلانے کے لیے جاتی، وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا۔ وہ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا جب وفا بے ساختہ نظر اس پر پڑی۔ وہ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ اس کی دل پر قبضہ کرنے کے لیے تیار تھا، مگر وفا نے اپنے دل پر ماں کے وعدے کا خول چڑھایا ہوا تھا، اس کے مطابق جو اس کے باپ اتنے سالوں بعد اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر بھول گیا تھا۔ شہرام جلدی سے پرویز درانی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتا ہوا بریڈ پر جیم لگانے لگا۔ جب اس کی نظر وفا پر گئی، وہ پراٹھا کھا رہی تھی۔ ہا ہا ہا، وفا تم ابھی تک پراٹھا کھاتی ہو؟ تمہاری بچپن کی عادت کہیں نہیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم بھی اب بریڈ جیم کھانے پہ آ گئی ہوگی۔ ڈائٹ، ہم نوجوانوں کا ڈائٹنگ پروگرام۔ پراٹھا کھانے کے باوجود بھی تم موٹی نہیں ہوئی ہو، حیران ہوں۔ میں تو ایک دن پراٹھا کھا لوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری توند نکل آئی ہے۔ وفا کا اس کی بے تکلفی پر نوالا حلق میں پھنس گیا۔ وہ بری طرح سے کھانسنے لگی تو رخسار نے اس کی پیٹھ کو تھپتھپایا تو اس میں مشکل سے نوالا نکلا۔ شہرام کی زبان کو تب بریک لگی وفا کی خراب ہوتی حالت کو دیکھتے ہوئے جب اس کی نظر ٹیبل پر بیٹھے سبھی لوگوں کی جانب گئی۔ وہ لوگ اپنا کھانا چھوڑ کر شہرام کو دیکھ رہے تھے تو شہرام کو اپنی بے تکلفی کا اندازہ ہوا۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے کھانے لگا، کیونکہ درانی حویلی کا اصول تھا کہ سبھی لوگ خاموشی سے کھاتے تھے۔ پھر تو اس نے کھانے کے ساتھ انصاف کرنے کے بعد ہی سر اٹھایا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد شہرام وہاں سے جانے لگا۔
جب پرویز درانی نے آواز دی، ابھی الیاس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا معاملہ ہم کل دیکھیں گے۔ فی الحال میں نے دوراب کے آنے کی خوشی میں گھر میں فنکشن رکھا ہے تاکہ خاندان کے سبھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا بڑا بیٹا واپس لوٹ آیا ہے۔ رات کے فنکشن کے تمام انتظامات میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، مجھے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چاہیے۔ شہرام ان کی بات پر سر تسلیم خم کرتا ہوا ریاض خان کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ پرویز درانی اسے فون پر تمام معلومات دے چکے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد سبھی لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں سلیمہ چائے کی ٹرے لیے آ گئی۔ سب کو چائے سرو کرنے کے بعد وہ رخسار کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی۔ اس نے چائے کا سپ لینے کے بعد دوراب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، ساجدہ بھابھی کہاں ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ نہیں آئیں؟ میں سمجھ سکتی ہوں ان کی ناراضگی، لگتا ہے ابھی تک ختم نہیں ہوئی، لیکن اب آپ واپس آ گئے ہیں تو ہم انہیں منا لیں گے۔ سلیمہ بھابھی، منایا تو ان کو جاتا ہے جو زندہ ہوں، ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں ان کو بھی بھلا منایا جا سکتا ہے۔ دوراب نے چائے کی پیالی رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کے کنارے سے نکلنے والے آنسو کو صاف کیا۔ ساجدہ کے ذکر ایک بار پھر سے ماحول غمگین ہو گیا۔ سلیمہ کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ساجدہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ پھر دوراب نے ساجدہ کی وفات سے لے کر رخسار کے ساتھ نکاح تک کی ساری بات بتا دی۔ یوں سلیمہ کو اپنے تمام سوالوں کا جواب مل گیا تھا، مگر اسے ساجدہ کی وفات کا بہت دکھ ہوا۔ دونوں نے ایک خوبصورت وقت گزارا تھا۔ ساجدہ ہمیشہ رشتوں کی ترسی تھی، اسی لیے اس نے درانی حویلی میں ہی رشتوں میں رنگ بھر ڈالے تھے، اور سلیمہ کے ساتھ اس کا بہنوں والا رشتہ تھا۔ مگر وفا اور شہرام کے رشتے کے بعد سب خراب ہو گیا۔ سلیمہ، وفا اور رخسار کو اپنے ساتھ بازار لے جاؤ اور ان کے لیے ان کی پسند کے جوڑے لے کر آؤ، کیونکہ شام کے فنکشن میں سبھی خاندان والے جمع ہوں گے، اس لیے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چاہتا۔ بس میں چاہتا ہوں سب کچھ بہترین ہونا چاہیے۔ پرویز درانی کے ہر انداز سے ان کی خوشی چھلک رہی تھی۔ سلیمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی پرویز درانی تھے جو دوراب کا نام حویلی میں نہیں سننا چاہتے تھے اور اب ان کے آنے پر جشن منا رہے تھے۔ مگر باپ کا دل اولاد کے لیے کبھی بھی سخت نہیں ہوتا۔ وقتی تو ناراض ہو جاتا ہے، مگر اس کا دل اپنی اولاد کے لیے نرم رہتا ہے۔ سلیمہ نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھ بھی لیا تھا۔ سلیمہ ثابت میں سر ہلاتے ہوئے اپنا بیگ لانے کے لیے کمرے کی جانب چلی گئی۔ دادا جان، جلدی سے باہر آئیے، شہرام کی بلند آواز درانی حویلی میں گونجی۔ جاری ہے۔